السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو کعبہ شریف کے ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتانے والے ہیں جسے سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ آپ اس ویڈیو کو چاہیں تو لائک کریں یا نہ کریں، پر اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ لاہور میں ایک غریب دودھ والا رہا کرتا تھا۔ اس کے دل میں حج کرنے کی طلب بہت تھی۔ جب بھی کوئی حج کر آتا وہ اس سے بہت خوشی سے ملتا اور سوچتا کاش میں بھی حج کرنے جا پاتا۔ ایک بار اس نے کسی سے پوچھا کہ حج پر کیسے جاتے ہیں، تو کسی نے بتایا کہ حج پر کراچی سے جاتے ہیں، تو کسی نے تو اسے اسٹیشن تک پہنچا دیا۔ اب وہ اسٹیشن پر پہنچنے کے بعد پوچھنے لگا کہ مجھے کراچی جانا ہے، کراچی کیسے جاتے ہیں؟ وہ کئی دنوں تک لاہور کے اسٹیشن پر پھرتا رہا۔ ایک بار ٹرین کے ڈی سی نے سوچا کہ یہ بیچارہ کئی دنوں سے یہیں پر ہے، کیوں نہ میں اسے ٹرین میں چڑھا لوں۔ اور پھر ٹرین کے ٹی سی نے کہا تم میرے ساتھ ٹرین میں بیٹھ جاؤ، میں کراچی لے جاتا ہوں۔ اور پھر وہ کراچی پہنچ گیا۔ کراچی پہنچنے کے بعد اس نے لوگوں سے پوچھا مجھے حج پر جانا ہے، حج پر کیسے جاتے ہیں؟ کسی نے اسے حاجی کیمپ پر جانے کا راستہ بتا دیا، تو وہ حاجی کیمپ پر چلا گیا۔ وہاں پر بہت سارے لوگ حج کو جا رہے تھے، مگر اس بیچارے کے پاس نہ ہی پیسے تھے، نہ کوئی پاسپورٹ، نہ ہی جانے کے لیے کوئی آئی ڈی۔ پر بیچارے کے دل میں حج پر جانے کی بہت خواہش تھی۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ جو حاجیوں کا سامان لے جانے والے کلی ہوتے ہیں، کیوں نہ میں کلی بن کر جہاز میں چڑھ جاؤں۔ پھر اس نے ایک کلی سے دوستی کر لی اور اس کلی سے وردی لے لی، اور وہ سامان حاجیوں کا پہنچاتا رہا۔ جب سارا سامان ختم ہو گیا تو اس نے کلی کی وردی واپس کی اور جہاز کے ایک کونے میں چھپ گیا۔ سارے لوگ اپنے اپنے کمروں میں بستروں پر آرام کر رہے تھے، پر وہ بیچارہ باہر بیٹھ کر وقت گزار رہا تھا۔ اور اس نے جہاز میں بیٹھے ایک بندے سے کہا کہ بھائی صاحب جب جدہ آ جائے تو مجھے بتا دینا۔ کچھ سمے بعد جدہ شہر کی روشنی آنے لگی۔ پھر اس آدمی نے کہا وہ دیکھو جدہ آ گیا ہے۔ اس کے بعد وہ آدمی جہاز کے اوپر چڑھا اور سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اس بیچارے کو تو تیرنا بھی نہیں آتا تھا۔ جب وہ نیچے گیا تو اوپر نہ آ سکا۔ جب ان بھائی صاحب نے دیکھا کہ وہ نوجوان ابھی یہیں پر تھا پر اب نہیں ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ شاید وہ ڈوب گیا ہے۔ پھر اس نے دل ہی دل میں کہا شاید اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا۔ اس کے بعد جب ان بھائی صاحب نے حج کیا اور طواف زیارت کے بعد باہر نکل رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا وہ دودھ والا بھی وہیں سے نکل رہا تھا۔ اس آدمی نے جیسے ہی دودھ والے کو حرم شریف سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو بولا بھائی صاحب تم تو وہی ہو جنہوں نے سمندر میں چھلانگ لگائی تھی۔ پھر دودھ والے نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ تو وہ بھائی صاحب پوچھتے ہیں تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تو دودھ والے نے کہا میرے ساتھ کیا ہوا تھا یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ اور دونوں لوگ ساتھ میں باہر نکلے، اور جیسے ہی وہ باہر نکلے تو دیکھا ایک نئی کار باہر کھڑی ہوئی ہے اور ڈرائیور دودھ والے کا انتظار کر رہا ہے۔ تبھی دودھ والا کار میں آ کر بیٹھ گیا اور ساتھ میں اس آدمی کو بھی بیٹھنے کو کہا۔ وہ آدمی ماجرا جاننے کے لیے دودھ والے کے ساتھ بیٹھ گیا اور ان بھائی صاحب کو لے کے وہ ایک مکان کی طرف چل دیا۔ پھر دودھ والے نے ان بھائی صاحب کی بہت اچھی سی خاطرداری کی، اپنے خادم سے کھانے کو منگایا۔ وہ بھائی صاحب بولے میں بعد میں کھاؤں گا، پہلے مجھے کہانی بتاؤ یہ کیا کہانی ہے؟ تبھی دودھ والا بولا میں تمہیں کہانی بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ دیکھو میری کار ہے اور یہ مکان بھی میرا ہے۔ ان بھائی صاحب نے کہا یہ سب تمہیں کیسے ملا؟ دودھ والا بولا یہ تو بہت بڑا راز ہے، پر تم میرے بارے میں بہت کچھ جانتے ہو اس لیے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ دودھ والے نے کہا میرے دل میں حج کرنے کا بہت ارمان تھا، اور جب آپ نے بتایا کہ جدہ آ گیا تو میں نے دل میں کہا یا اللہ میں خود کو تیرے حوالے کرتا ہوں، اور میں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ مجھے تو تیرنا بھی نہیں آتا تھا،
پر میں نے خود کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ میں یوں ہی ہاتھ پیر چاروں طرف مارتا رہا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لہریں خود ہی مجھے دھکیل کر کنارے کی طرف لے جانے لگیں۔ میرے اندر پانی گھس گیا تھا اور میں بے ہوش ہو گیا تھا، اور جب صبح تہجد میں میری آنکھ کھلی تو میں کنارے پر تھا۔ میں نے ٹائم کا اندازہ لگایا تو وہ تہجد کا ٹائم تھا۔ میں نے چاروں طرف نکلنے کا راستہ دیکھا، پر چاروں طرف کوئی بھی نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ میں نے سامنے دیکھا، وہاں پر ایک گرل تھا۔ میں اسی گرل کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر میں نے کچھ دیر بعد دیکھا کہ اس گرل کے دوسری سائڈ ایک گھر ہے، اور گھر کے صحن میں ایک گائے بندھی ہوئی ہے، اور 2 آدمی اس کا دودھ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، پر وہ گائے ان دونوں آدمیوں کے قابو میں نہیں آ رہی تھی، جس وجہ سے وہ آدمی دودھ بھی نہیں نکال پا رہے تھے۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے سوچا میرا تو کام ہی یہی ہے، کیوں نہ میں ان کی مدد کر دوں۔ تو میں نے ان آدمیوں کو آواز لگائی اور میں نے اشارے میں سمجھایا کہ میں اس کا دودھ نکال سکتا ہوں، کیونکہ وہ لوگ تو عربی میں بولتے ہیں، اس لیے میں نے انہیں اشارے سے ہی سمجھایا۔ اللہ کی شان دیکھیے، میں جہاں پر پڑا تھا اس کے سامنے اتنا خوبصورت محل، اور اس محل میں 2 باپ بیٹے رہتے تھے۔ اس کا باپ بہت امیر تھا، پر ڈاکٹر نے اس کے بیٹے کو دودھ پینے کی ہدایت دی تھی، وہ بھی گائے کا دودھ۔ اس نے اپنے بیٹے کے لیے اسپیشل گائے خرید رکھی تھی۔ گائے کے اندر دودھ تو ہوتا تھا، پر وہ لوگ نکال نہیں پاتے تھے، اس وجہ سے وہ سیٹ بہت پریشان رہتا تھا۔ جب میں نے کہا کہ میں اس گائے کا دودھ نکال سکتا ہوں، ان دونوں آدمیوں نے اپنے سیٹ کو بتایا کہ اندر مسافروں میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اس گائے کا دودھ نکال سکتا ہوں۔ سیٹ نے اپنے خادموں کو چابی دی اور کہا جاؤ اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ انہوں نے مجھے تالا کھول کے اندر بلایا، اور جیسے ہی میں نے گائے کے اوپر ہاتھ پھیرا اور گائے سے میں نے اپنے انداز میں بات کی تو گائے مان گئی، اور میں نے انہیں نیچے بیٹھ کے گائے سے 8 سے 10 لیٹر دودھ نکال کر دیا۔ سیٹ نے یہ منظر دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا، اور اس نے کہا اس دودھ والے کو جانے مت دینا، آج تو میرا بیٹا پورے دن یہی دودھ پیے گا۔ سیٹ نے دودھ والے سے کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ تو دودھ والا کہتا ہے میں پاکستان سے حج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو سیٹ نے کہا اب تمہیں واپس نہیں جانے دیا جائے گا، تم دودھ بہت اچھا نکالتے ہو۔ تبھی دودھ والا کہتا ہے میں دودھ تو نکال دیا کروں گا، پر مجھے حج کرنا ہے۔ سیٹ نے کہا تم اس کی فکر نہ کرو، تمہیں حج بھی کرا دیا جائے گا۔ پھر سیٹ نے اپنے سسر کو فون کیا اور اس کے بارے میں بتایا۔ اس کے سسر کا بہت بڑا گایوں کا طویلہ تھا۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس نے کہا ہمیں تو ایسی ہی آدمیوں کی ضرورت تھی۔ تبھی سیٹ نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اپنے سسر کے گھر پر چھوڑ آیا۔ تبھی مجھے ان کے سسر نے سمجھایا کہ تمہیں یہاں پر رہنا ہے اور گایوں کا دودھ نکالنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تبھی میں نے 20 سے 25 گایوں کا دودھ نکالا، اور میں نے ایک ایک گائے کا اتنا سارا دودھ نکالا، لوگ حیرت انگیز ہو گئے اور بولے کیا اتنا سارا دودھ بھی نکل سکتا ہے؟ پھر وہ لوگ کہنے لگے اب تمہیں واپس نہیں جانے دیا جائے گا۔ تو دودھ والا کہتا ہے نہیں، مجھے حج کر کے واپس اپنے گھر پر جانا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا ہم نے یہ مکان نیا بنوایا ہے اور یہ گاڑی بالکل نئی خریدی ہے، یہ گاڑی تمہارے لیے تحفہ ہے اور یہ گھر بھی تمہارا ہے، اب تم اپنے بیوی بچوں کا ایڈریس دے دو، اگلے ہی جہاز میں تمہارے بیوی بچے تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ اب میں نے حج بھی کر لیا ہے، اب میں یہیں پر رہوں گا اور انشاءاللہ ہر سال میں بیت اللہ بھی جاؤں گا۔ یہ اللہ کے گھر کو دیکھنے کی برکت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، اس واقعے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں ضرور لکھیں۔